سید الانبیاء و خاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین و ازواجہ امہات المؤمنین و اولیاء امتہ الکاملین الہادین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان محروم نہ رہے با آواز بلند اللہ کے محبوب کے دربار مقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کی آواز نہیں آ رہی، بلند آواز سے جھوم جھوم کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اور منشا یہی ہے سلسلہ کیلو کال کی یا رسول اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اللہ جل وعلا کے دربار قدس میں حمد ثنا تعریف و توصیف کے بے شمار نذرانے، جو وحدہ لا شریک ہے علی کل شیء قدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کے حکم کے تابع کائنات کا سارا نظام ہے، اس پروردگار عالم کے حریم ناز میں حمد و ثنا کے بے شمار نذرانے اور درود لامحدود اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن کل العیوب سرکار کائنات مفخر موجودات سید الاولین والآخرین سید الانس والجاں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سیدنا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تشریف لائے حضرت علامہ مولانا محمد مظفر حسین شاہ صاحب امیر طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو دل کے عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ برادران عزیز احتشام، آقا علیہ السلام کے حریم قدس میں درود و سلام کے بے شمار نذرانے پیش کرنے کے بعد دعا کیجئے اللہ جل کریم آج کی اس مبارک مقدس منزہ و مبرہ محفل پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ برادران عزیز احتشام، آج کی یہ مجلس خیر محفل پاک عرس مقدس سلطان الاولیاء فخر المشائخ داعی اللہ مجاہد اسلام، اور اتنا خوبصورت تعارف اور خوبصورت تعارف میں خوبصورت ترین رشتہ کہ رسول رحمت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس و اطہر و طاہر و مطہر سے قریبی نسبی تعلق رکھنے والے حضرت سخی سلطان پیر عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے نام مبارک سے آج کی یہ مجلس خیر انعقاد پذیر ہے۔ یہ تھوڑی دیر میں لگ جائے گا، آپ سارے دیکھ لینا، آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ بات سنیے گا، میں نے بالکل قلیل سے وقت میں چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں، خوبصورت انداز سے خوبصورت خطاب فرمائیں گے، اور خصوصی خطاب کے لیے جو عالم نبیل تشریف لا چکے ہیں، آپ یقیناً ان کے خطاب سے اپنے ایمان کو جلا بخشتا ہوا محسوس کریں گے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے معروف آیت کریمہ ہے، اور چونکہ عرس مقدس کی محفل پاک ہے، اور یہ تو یوں سمجھ لیجئے خوش بخت لوگ ہیں، اور یہ صاحب مزار کا خصوصی لطف و کرم ہے ان پر کہ جن کو اس مجلس خیر میں تشریف آوری کا موقع میسر آیا ہے۔ حضرات ایک حدیث پاک سے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے مزارات کا، ایک تاریخ میں آپ اگر جھانک کے دیکھیں تو بڑے بڑے سقوط آئے، بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے، اور آپ تاریخ کو کھنگالیں، سقوط بغداد ہو یا سقوط ڈھاکہ ہو، شہروں کے نام مٹ گئے، بستیاں الٹ گئیں، لیکن صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، کتنے وقت بدلتے رہے، زمانہ بدل گیا، وقت بدلا، لیکن آج بھی یہ صدیوں بیتنے کے بعد بھی زندہ ہے تو پیر عبد الرحمن کا مزار زندہ ہے۔ کیوں؟ ایک سوال ہے نا بھئی، 1100 سال 1200 سال بیت گئے، لیکن اتنے بڑے انقلابات آئے کہ بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، لیکن اللہ کے اولیاء کے مزارات، ان کے تمتراک، ان کی وجاہتیں، ان کی عظمتیں اسی طرح سلامت ہیں۔ آپ قرب و جوار میں دیکھیں، حضرت باہو سلطان کا مزار مقدس، اس سے آگے چلے جائیں حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ کا مزار مقدس، آپ اس دھرتی کے اوپر بکھرے ہوئے یہ خوبصورت نور کے ٹیلے آپ دیکھیں گے کہ اتنے بڑے انقلابات میں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سلامت ہیں، ان کی رونقیں اسی طرح بحال ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فیض سے اپنا دامن بھر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آؤ نبی کا فرمان سناؤ۔ میرے کریم رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا احب اللہ عبدا فدعا جبریل، کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، میرا رب کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے، اور محبت کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس شخص کی عبادت، اس شخص کی ریاضت، اس شخص کا زہد، اس شخص کا تقوی، اس شخص کا جہاد، اس شخص کا راتوں کو اٹھ کر اللہ کی حریم ناز میں سجدہ کرنا، اس کا دنوں کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا۔ بندہ جب قریب ہوتا ہے، میرا رب جب اس سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ نوافل کے ذریعے بندہ قریب ہو رہا ہے، زہد و تقوی و ورع کے ذریعے قریب ہو رہا ہے، جب بھی کوئی بندہ قرب کی طلب لے کر نکلتا ہے، معرفت کی طلب لے کر نکلتا ہے، میرا رب اس سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو حدیث پاک کے لفظ سنیے، میرا رب جبریل کو بلاتا ہے۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے۔ اب وہیں سے بھی حکم فرما دیتا، لیکن نہیں، بات راز کی تھی، بات خاص تھی، میرا رب جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جب جبریل قریب جاتے ہیں تو اللہ جل مجدہ الکریم جبریل امین کو فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہے نا احباب ذی وقار، کہ میرا رب فرماتا ہے نا احب فلانا، اللہ اس بندے کا نام لے کر ارشاد فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جبریل کو قریب کر کے فرماتا ہے، اے جبریل میں حضرت پیر عبد الرحمن سے محبت کرتا ہوں۔ میرا رب تو محبت کرتا ہے، مجھے بلایا، یعنی جبریل امین عرض کرتے ہیں مالک تو محبت کرتا ہے، مجھے کیوں بلایا؟ میرے بلانے کا سبب مجھے کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تمہیں اس لیے بلایا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ
अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आस्ताना आलिया फिर अब्दुर्रहमान शरीफ। अब जिब्रील अमीन अल्लाह हुक्म दे देता है, जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर। और फिर बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, मेरा रब तेरा हुक्म आ गया, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में कायनात के जितने भी वली हैं उनसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन भी मोहब्बत फरमाते हैं। यानी वो अल्लाह का भी महबूब, जिब्रील अमीन का भी महबूब। और जिब्रील अर्ज करते मेरा रब अब मेरी ड्यूटी ख़त्म। अल्लाह फरमाता नहीं, अब तू आसमाने दुनिया पे फैल जा और आसमानों में जितने भी फरिश्ते रहते हैं, कितने फरिश्ते रहते हैं? इतने रहते हैं कि आसमानों पे तिल रखने की जगह नहीं है, इतने फरिश्ते हैं। हत्ता कि हदीस पाक में आता है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान पे इतने फरिश्ते हैं कि जो आसमान पे फरिश्तों के रश की वजह से, जो आसमान की चूलों से जो चिरचिराहट की आवाज़ निकल रही है, फरमाया वो आवाज़ भी तेरा मुस्तफ़ा सुन रहा है। हजरात, जो रसूल उस आसमान की चूलों की आवाज़ को सुन सकता है, मदीने की मुक़द्दस फ़ज़ा में वो तेरे मेरे दरूद व सलाम को भी समात फरमा सकते हैं। अब जिब्रील भी मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह हुक्म देता है अब जितने भी आसमानों में फरिश्ते हैं, ऐ जिब्रील आसमानों में बसने वाले फरिश्तों में ऐलान कर दे कि ये वो बंदा है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जिससे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, यानी जिब्रील। और ऐ फरिश्तों, अल्लाह हुक्म देता है कि तुम सारे फरिश्ते भी इस मेरे बंदे से मोहब्बत करने लग जाओ। अब आपको पता है ना कि हमारे यहाँ तो पार्टी बाजियाँ हैं, जमातें हैं, धड़े हैं, कोई किसी जमात में, कोई किसी जमात में, कोई किसी सियासी जमात में, कोई किसी मजहबी जमात में, लेकिन फरिश्तों में कोई धड़ाबाजी नहीं है, फरिश्तों में कोई अलग जमात नहीं है। फरिश्ते मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं। गोया जो भी हुक्म आता है सारे फरिश्ते सरे तस्लीम खम करते हैं। उन्हीं अहकाम में एक हुक्म ये भी आता है कि ऐ जिब्रील तू भी मोहब्बत कर और फरिश्तों को हुक्म दे कि सारे फरिश्ते मेरे इस बंदे से मोहब्बत करो। फिर एक फरिश्ता भी बाकी नहीं बचता, सारे फरिश्ते अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। आज कुछ लोग जो वलियों के दर से रोकते हैं, औलिया के मिज़ारात से रोकते हैं, वलियों के दामन में आने से रोकते हैं, बैअत सोहबत, बैअत तरीकत, बैअत मोहब्बत से रोकते हैं, उन्हें बता दो कि ये वो मोहब्बत है जो आम मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत तो अल्लाह भी करता है, ये जिब्रील भी करते हैं और सारे फरिश्ते मोहब्बत। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। फिर सुनिए, यहां तक बात खत्म नहीं होती, बल्कि अल्लाह फरमाता है जिब्रील ये आसमानों के जितने फरिश्ते हैं उनमें ऐलान हो गया, मेरा रब मेरी ड्यूटी खत्म। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता नहीं, अब जमीन पे चला जा, अब जमीन पे चला जा। और सुनिएगा कि जो जो अक्ल सलीम रखने वाले हैं, जिनके दिलों में मोहब्बत और इश्क और मेरी बारगाह की तलब और तड़प है, जो मेरी बारगाह से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, जो मेरी बारगाह की मार्फत के तलबगार हैं, जा और जाकर उन लोगों के दिलों में मेरे इस बंदे की मोहब्बत को डाल दे। आप देखें कितने 37 हिजरी को सुल्तानुल औलिया हजरत पीर अब्दुर्रहमान की विलादत बासआदत है और 101 हिजरी को आपका विसाल है। कितने इनकलाबात आए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम आज भी पीर अब्दुर्रहमान का निशान सलामत है, आज भी ये नूर सलामत है, आज भी ये मिज़ार सलामत है, आज भी ये आस्ताना सलामत है। और मैं आप ऐसे आस्ताने के आंगन में बैठे हैं, खुदा की इज्जत की कसम आप तारीख को खंगाल के देखें, बड़े बड़े नाम आते हैं। अगर मैं सारे वो नाम लूं जो आपके मिज़ार मुक़द्दस से फैज़ हासिल कर गए हैं तो घंटों पे मुहित गुफ्तगू हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 नाम लेता हूं और आप उस तारीख को उठा के देखिए जिन्होंने इस मिज़ार पे हाज़िरी दी।
اور سنیے گا اور بہت غور کیجئے گا کہ ایک نعرہ نام ہے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سٹیج کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد عبدالرؤوف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا۔ آپ کی توجہ ہے نا سارے احباب؟ مرحبا۔ پہلا نام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کڑی کو ذرا ملائیے گا کہ آج اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جو آپ کی سوانے پہ جو کتاب آئی ہے اس میں 65 ایسی قومیں ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ یعنی درویشی فقیری حاصل کرنے کے لیے کسی خانقاہ پہ جانا وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس گرد و نواح میں جتنی اقوام بستی ہیں ان میں 65 قومیں ایسی ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ تو پتہ چلا پہلا پیر ہمارا حضرت پیر عبدالرحمن ہے، قوموں کا پیر ہے، یہ بستیوں کا پیر ہے، یہ شہروں کا پیر ہے۔ اور اس در پہ ایسے لوگوں نے حاضری دی۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور غوث الورا الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، میں چونکہ قادری ہوں، حضور غوث پاک کی بات آئے تو دل آپ کا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، ہمارا بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سنیے گا، حضرت غوث الورا اتنا بلند پایا نام، ولایت میں ایک سند کا درجہ رکھنے والے کہ جنہیں اللہ نے یہ مقام دیا کہ آپ فرماتے کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرماتے کہ ہر ولی کی گردن پہ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے، اور عبد القادر کی گردن کے اوپر خود رسول کائنات کا قدم مبارک۔ اتنا بلند نام، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عبد القادر جیلانی اپنا فرماتے کہ اگر میں حضرت داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ کا مرید ہو جاتا، اگر میں داتا علی حجویری کے زمانے میں ہوتا تو آپ کا مرید ہوتا۔ کون داتا علی حجویری جن کا مرید ہونے کے لیے حضرت غوث پاک طلب رکھتے گئے، تڑپ رکھتے گئے کہ اگر میں ہوتا تو ان کا مرید ہو جاتا۔ اور وہ داتا علی حجویری بھی حضرت پیر عبدالرحمن کے مزار پہ اکتساب فیض کرنے آیا۔ کتنا بڑا نام، انہوں نے جھولیاں بھری ہیں، فیض سے اپنے دامن بھرے ہیں۔ دوسرا نام دیکھیے، حضرت سخی شہباز قلندر۔ آج تو پتہ نہیں لوگوں نے نا تاریخ کو ایسا گڑبڑ کر دیا ہے کہ حضرت شہباز قلندر کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی شاید وہ کوئی دھمال ڈالنے والے تھے۔ آپ زیرک لوگ بیٹھے سنیے گا، خدا کی عزت کی قسم، آپ حضرت شہباز قلندر کی سوانح حیات اٹھا کے دیکھیے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت شہباز قلندر اتنے بڑے علم رکھنے والے بن گئے تھے کہ طہارت کے سارے مسئلے بھی جانتے تھے، نماز کے سارے مسئلے بھی جانتے تھے 6 سال کی عمر میں۔ اور 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کو مکمل یاد کر لیا تھا۔ 7 سال یعنی 1 سال میں آپ نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایسے نابغہ روزگار ہستی تھے کہ آپ کو علم صرف کے اوپر بھی مہارت تھی، علم نحو کے اوپر بھی مہارت تھی، جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کی زبان کو سیکھ لیتے تھے، اس وجہ سے انہیں لسانیات کے اوپر مہارت تھی۔ اور جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ حضرت شہباز قلندر کا یہ ترہ امتیاز تھا، انہیں مطالعہ سے، علم سے اتنا شغف تھا کہ ساری زندگی بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے گزر گئی۔ آج لوگوں نے پیروں کا تعارف اس انداز سے کروایا ہے کہ شاید پیری مریدی کچھ اور ہے، اور یہ جو مسند پہ بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کی صدا لگانے والے لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں۔ یہ حقیقت میں غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ حقیقت میں تشریح یہ ہے کہ شہباز قلندر بھی ساری زندگی یا خدا کا قرآن پڑھاتا رہا ہے یا محمد کا فرمان سنا۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر عبدالرحمن شریف۔ آپ قبلہ مفتی صاحب، آپ اس ادارے کے آپ صدر مدرس تھے۔ حضرت سخی شہباز قلندر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صدر مدرس تھے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ولایت اور درویشی کے اندر زہد، تقوی، عبادت، ریاضت، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے ساتھ سیاحت کا بھی نام آتا ہے، تو آپ کو سیاحت سے شوق تھا۔ اور جو بات بہت توجہ طلب ہے
کہ آپ کا یہ طرح امتیاز تھا حضرت سخی شہباز قلندر کا کہ آپ خود بھی مطالعہ کے رسیا تھے، اور جب کسی مزار پہ جاتے تھے، جب کسی ولی کے پاس مزار پہ حاضری دینے جاتے تھے، تو جس کتاب سے محبت ہوتی تھی وہ کتاب لے کر مزار پہ چلے جاتے تھے، مزار پہ چلے جاتے اور مزار پہ بیٹھ کر وہ کتاب کا مطالعہ کرتے، اور کتاب کا مطالعہ بھی کرتے چونکہ صاحب کشف بھی تھے، کشف القبور بھی تھا، کشف صدور بھی تھا، اللہ نے قرآن کی نعمت بھی عطا کی تھی، حدیث کا نور بھی سینے کے اندر موجود تھا، تو مزار پہ بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ جو مزاروں پہ میں جاتا ہوں نا، کتاب کھول کے بیٹھتا ہوں، میں ایسے نہیں بیٹھتا، میں صاحب مزار سے سبق لیا کرتا ہوں۔ اب آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ مزار کے اوپر بیٹھ کر مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تو آپ کو خبر ہے نا کہ وہ سخی شہباز قلندر جو قرآن کا حافظ بھی تھا، جو قرآن کا عالم بھی تھا، جو قرآن کا عارف بھی تھا، جو حدیث بھی پڑھاتے تھے، جو فقہ بھی پڑھاتے تھے، جو ہے نا دینی اور دنیاوی دونوں علوم کے ماہر تھے، اس سخی شہباز قلندر کی زندگی سے اگر ایک سفر نکال دیا جائے تو وہ زندگی ادھوری نظر آتی ہے، اور وہ سفر کیا تھا جس سفر نے آپ کی زندگی کو پورا کیا؟ وہ سفر حضرت پیر عبد الرحمن کے مزار کا سفر تھا۔ آپ کے دربار پہ حاضری دی، آپ کے دربار سے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا، جس طرح آپ کا طریقہ تھا کتاب کھول کے صاحب مزار کے پاس بیٹھ کر مطالعہ فرماتے تھے، تو یہاں بھی آئے ہوں گے نا، یہاں بھی کتاب کھولی ہوگی نا، تو یہ قلندر کا کنسیپٹ یوں نہ سمجھیں کہ جو دھمالے ڈالے وہ قلندر ہوتا ہے، نہیں، میرے حضرت فرماتے قلندر تو ایک کیفیت کا نام ہے، قلندر ایک اندر کی کیفیت کا نام ہے، قلندر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا بھی پابند ہو، طریقت کا بھی پابند ہو، جس نے معرفت کے جام بھی بھر بھر کے پیے ہوں، جو طریقت، شریعت، معرفت اور حقیقت کے جام پینے والا ہو، اور سب کچھ حاصل کر کے یوں بیٹھا ہو کہ ہمسائے کو پتہ بھی نہ چلے، ایسے بیٹھا ہو کہ ہمسائے کو اس کے اندر باہر کی خبر نہ ہو، وہ قلندر ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قلندر وہ ہوتا ہے جو صرف دھمال ڈالتا رہے، نہیں، یہ تو ایک ایسا طریق ہے جو معاشرے والوں نے، غلط لوگوں نے ان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کا ظاہر نبی کی شریعت کے مطابق ہو اور جس کے باطن میں اللہ کی محبت کا نور چمک رہا ہو۔ حضرت سخی شہباز قلندر اس در پہ آئے، حاضریاں دیں، اس سے اکتساب علم کیا، اکتساب فیض کیا، اور ایسی جھولیاں بھری کہ آج بھی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے چاند پہ جانا۔ آپ کی توجہ ہے نا سارے احباب، چاند پہ جانا بڑا کام ہے۔ بڑے لوگوں نے، جو سائنسدان تھے، انہوں نے ان فاصلوں کو طے کیا، چاند پہ پہنچ گئے، لیکن میں کہا کرتا ہوں چاند پہ جانا تمہارے نزدیک کمال ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک چاند پہ جانا کمال نہیں ہے، چاند کو اپنے قدموں میں بلانا کمال ہے۔ چاند پہ جانا تمہارے نزدیک کمال ہوگا، چاند کو قدموں میں بلانا اصل کمال یہ ہے، اور یہ کمال اگر حاصل تھا تو آمنہ کے لال زہرا کے بابا کی ذات اقدس کو حاصل تھا۔ اس لیے لوگوں، آپ قلندر کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ، داتا علی حجویری کے پاس مزارات مقدسہ پہ حاضر ہوتے ہیں، لیکن جس مزار پہ آپ اور ہم سب بیٹھے ہیں اور جس کا ذکر خیر ہم سب کر رہے ہیں، یہ وہ بلند پایا ولی کامل ہے، یہ وہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہے جن کے در پہ خود شہباز قلندر بھی چل کے آیا ہے، جن کے در پہ بہاؤالدین زکریا جیسی ہستیاں چل کے آئیں۔ اور سنیے گا، حضرت بہاؤالدین زکریا شیخ الاسلام انہیں کہا جاتا ہے۔ آج کل تو یہ لقب بڑا جلدی سے ہر کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے نا، فلاں بھی شیخ الاسلام ہے، فلاں بھی شیخ الاسلام ہے۔ حقیقت دیکھیے، شیخ الاسلام اس زمانے میں، جس زمانے میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھ کھولی تھی، آپ کا لقب شیخ الاسلام تھا۔ اس وقت شیخ الاسلام کے لیے شرط یہ تھی کہ جو شیخ الاسلام ہوتا وہ مفتیوں کا بھی ہیڈ ہوتا تھا، وہ مفتیوں کا ہیڈ ہوتا تھا، وہ پروفیسروں کا ہیڈ ہوتا تھا، اور جنہوں نے فتویٰ دینا ہوتا انہیں لگانا یہ اس شیخ الاسلام کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ اور اس زمانے میں اگر کسی کو شیخ الاسلام کہا گیا
تو وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ذات اقدس تھی، جنہیں شیخ الاسلام کہا جاتا، یعنی جو مفتیوں کے بھی استاد تھے۔ اور بات آپ بہت محظوظ ہوں گے کہ جو اس دور میں جو شیخ الاسلام ہوتا تھا وہ جج بھی لگاتا تھا۔ جج لگانا، پروفیسر لگانا اور مفتیوں کو ایڈجسٹ کرنا اپنے اپنے علاقوں میں، یہ اس وقت کے شیخ الاسلام کا کام تھا۔ اس زمانے کا شیخ الاسلام کون تھا؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ شیخ الاسلام تھے۔ سنیے، شہباز قلندر زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، ورع بھی ہے، محبت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی علم بھی ہے، زہد بھی ہے، تقوی بھی ہے، ورع بھی ہے، سب کچھ تھا۔ لیکن وہ کون سی چیز رہ گئی تھی جو لینے یہاں آئے تھے؟ کوئی تو خانہ خالی رہ گیا تھا نا، کوئی تو وجہ تھی، کوئی تو بات تھی، کوئی تو مقصد تھا جو کشاں کشاں کھینچ کر حضرت سلطان الاولیاء حضرت پیر عبد الرحمن کے مزار مقدس پہ لایا۔ وہ مجھے یاد آتی ہے، حضرت ہاشمی میاں صاحب اب بھی زندہ ہیں، وہ آستانہ علیہ منگانی شریف پہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں جب پڑھ کے آیا نا، قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، فقہ بھی پڑھا، بہت کچھ پڑھا، لیکن لگتا تھا کہ اندر کوئی خانہ ویلا رہ گیا ہے۔ وہ اپنے خوبصورت لہجے میں میرے حضرت صاحب سے فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا کہ اندر کوئی خانہ ہے جو خالی رہ گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ خانہ، حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، خطابت کا فن، خطابت ان پہ ناز کرتی ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے جو رہ گئی ہے؟ فرمایا پھر میں نے سوچا، بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھا کہ میرا ایک خانہ رہ گیا ہے۔ وہ خانہ کیا ہے؟ کہ میں کسی فقیر کی صحبت میں نہیں بیٹھا۔ پھر فرمایا، حضرت ہاشمی میاں صاحب فرماتے ہیں، پھر میں وہ خانہ پر کرنے کے لیے، اس خانہ پوری کے لیے میں ایک جنگل میں بیٹھنے والے ایک فقیر کے پاس آتا جاتا رہا۔ کئی مہینے آنے جانے سے مجھے محسوس ہوا کہ اب میرا وہ خانہ بھر گیا ہے۔ گویا کہ یہ جو شیخ الاسلام لیول کے لوگ تھے، ان کا اگر کوئی خانہ خالی تھا، اس کو پر کرنے کے لیے انہوں نے اگر سفر کیا ہے تو حضرت پیر عبد الرحمن کے مزار کا سفر کیا ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، سنیے گا، آج تو ہمیں ان کی تاریخ کا بھی نہیں پتا ہے۔ میں تو عرض کروں گا کہ کاش کوئی اٹھے، کسی کی قلم تڑپے اور اس ذات پہ بھی کچھ لکھنا شروع کرے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی جہاد میں گزاری۔ اور میں آپ کی سیرت اور سوانح میں پڑھ رہا تھا کہ آپ نے جب مجاہدین کی فہرست میں آپ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے تھے تو اس جو ہے نا وفد میں بھی جو آپ کی ڈیوٹی تھی نا، وہ آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ لوگوں کو نمازوں کی امامت کروایا کریں، یعنی مجاہد بھی تھے اور اس وفد کے امام بھی تھے، لوگوں کو نمازی بھی پڑھاتے، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ انہیں اگر کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا تو نبی کے گھرانے کے چشم و چراغ حضرت عبد الرحمن سے جا کے پوچھ لیجیے۔ نسب دیکھیے، پیر عبد الرحمن بن عباس بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب۔ آپ دیکھیں کہ حضرت شہباز قلندر 13ویں پشت میں حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتے ہیں، 13ویں پشت میں، اور آج ہم ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے نام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن میں جس کی مدح کر رہا ہوں، جس کی توصیف میں زبان کھول رہا ہوں، یہ وہ ہستی ہے جن کا 5ویں پشت میں نبی کے دادا سے جا کے نسب ملتا، بن عباس بن ربیہ۔ اور کون ربیہ ہیں؟ جو حضرت پیر عبد الرحمن کے دادا تھے، یہ وہ ربیہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزار تھے، حضور کے نالین اٹھاتے تھے، حضور کا تکیہ اٹھانا، حضور کی خدمت کرنا، حضور کے لیے لوٹا بھر کے رکھنا، حضور کو وضو کروانا۔ اور پھر ایک دفعہ دریائے رحمت جوش میں آیا تو میرے کریم آقا نے فرمایا سل یا ربیہ، اے ربیہ، آج محمد کا دریائے رحمت جوش پہ ہے، جو مانگتا ہے مانگتا جا۔ پھر انہوں نے مانگا کہ آقا مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہی چاہیے کہ جیسے یہاں قدموں کا پڑوس نصیب ہے، جنت میں بھی اسی طرح آپ کی زیارت کا شرف نصیب ہوتا رہے۔ پھر انہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کے ساتھ، عبادات کے ساتھ میری مدد کر۔ تو حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا بلند پایا نسب کہ دادا وہ ہے جسے مصطفیٰ نواز رہے ہیں، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نور والے رحمت بھرے دریا سے چلو بھر بھر کر پلا رہے ہیں، وہ حضرت پیر عبد الرحمن کے دادا تھے، ربیہ بن حارث بن عبد المطلب۔ اتنا بلند نسب،
اتنا پاکیزہ شجرہ، اتنے پاکیزہ لوگ. دیکھیں آج غوث الورا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا باپ بھی ولی تھا، آپ کا دادا بھی ولی تھا، آپ کی والدہ بھی ولی تھی، آپ کا نانا بھی ولی تھا، لیکن میں جس کی مدح کر رہا ہوں یہ پیر عبد الرحمن وہ ہیں جن کے والد کتنا بلند نام، جن کے دادا خود مصطفیٰ کریم کے دریا رحمت سے چلو بھر بھر کر پینے والے، اور جن کی والدہ وہ ہیں جو حضرت حسان ابن ثابت کی بیٹی لگتی ہے، جو رسول کائنات کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کو نعتیں سنایا کرتے تھے. حضرت حسان ابن ثابت کی بیٹی حضرت پیر عبد الرحمن کی والدہ محترمہ. حضرات آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے کردار میں ان ہستیوں کے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کریں. اور بالخصوص جو آپ جلوہ گر ہو، میں ایک اہم ترین بات آپ کے دامن میں ڈال کے اجازت چاہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں. حضرت پیر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے. اگر وہ تاریخ پڑھوں تو وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن ایک پوائنٹ آپ کو دیتا جاؤں. آج پتہ نہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں. اولاد حضرت پیر عبد الرحمن کی خدمت میں ایک عاجزانہ سی اپیل ہے کہ دیکھیں حضرت پیر عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا. آپ کی توجہ ہے نا اباب عزیز، آپ کے بیٹے کا ایک کا نام فضل ہے اور ایک کا نام ابو بکر ہے. تو گویا کہ حضرت پیر عبد الرحمن نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کر کائنات والوں کو بتایا ہے کہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہی ہوگا جو نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اہل بیت سے بھی محبت کرے گا. سلطان الاولیاء فخر المشائخ سیدنا حضرت پیر عبد الرحمن کی ذات اقدس و اطہر و طاہر و مطہر وہ بلند پایا ہستی ہیں کہ پیر سیاد لجپال کتنا خوبصورت نام ہے کہ اللہ کے ولی کا کسی کا بھی نام آئے تو دل ٹھر جاتا ہے. اور یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ایسی عظیم درگاہ ہے کہ جن کا توتی کل بھی بول رہا تھا آج بھی، اور یہ سلسلہ تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا. آپ حضرت پیر عبد الرحمن کے قریب سے جب گزرتے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے مریدین بھی بتاتے ہیں کہ آپ ادھر قریب آتے تو جوتے اتار لیتے، اور جب اور قریب آتے مزار کے قریب تو کبھی کبھی تو گھٹنوں کے بل آتے، گھٹنوں کے بل، کوہنیوں کے بل درواشی پہ حاضری دیتے. اور کبھی کسی نے اگر مصلی پیش کیا تو آپ فرماتے ان کے سامنے میں مصلی پہ بیٹھوں، ان کے سامنے میں مصلی پہ بیٹھوں. اور پھر آپ فرمایا کرتے کہ میں اس وجہ سے یہ عزت، یہ احترام، اس کی یہ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف ولی نہیں ہے، ولی گر ہے. صرف ولی نہیں ہے، ولی گر ہے. یعنی اس دربار مقدس سے ولایت کا نور بٹ رہا ہے. اور مجھے داتا علی اجمیری کے مزار سے آنے والے اس شخص کی بات آج بھی یاد ہے. بڑا جوان سا بندہ یہاں پہ آ رہا، کچھ دن 40 دن ہو رہا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سے مزارات پہ حاضری دی. حضرت دادا صاحب کی خدمت میں چونکہ گھر بھی ادھر ہی تھا، کافی مالدار آدمی تھا، بہت سی دکانیں تھیں اور چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ ادھر آیا تھا. وہ کہتا ہے مجھے خواب میں داتا صاحب نے بھیجا کہ اگر اپنی سلوک کی ساری منزلوں کو مکمل کرنا ہے تو دریائے چناب کے کنارے ایک فقیر لیتا ہے، ایک اللہ کا ولی لیتا ہے، وہاں جاؤ اور وہاں تمہاری منزلیں مکمل ہوں گی. میں خود ان سے ملا اور وہ بتاتے تھے کہ کاش مجھے اجازت ہوتی کہ میں پردے ہٹاتا کہ اس کا مقام کتنا ہے، اس کا کتنا مقام ہے کہ رسول کائنات کے دربار مقدس سے، یعنی مدینے سے خیرات جو ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچ رہی ہے، فرماتے کہ اگر وہ پردے ہٹا دوں تو آج اس شہر اور اس بستی کے رہنے والے لوگ گھر کو چھوڑ دیں، وہ کھانا بھی یہیں پہ کھائیں گے اور ناشتہ بھی یہیں پہ کریں گے. اس اللہ کے ولی، اس برگزیدہ بندے اور ولایت، جہاد،
زہد، تقویٰ، ورع اور انتظامی حوالے سے یہ ہر پہلو پہ بلند پایا اور سر فہرست ہستی حضرت پیر عبدالرحمن نے عرب شریف کو چھوڑا. اور بہت طویل تاریخ ہے کہ جب آپ نے جنگوں سے، چونکہ وقت ایسا تھا اس وقت میں جنگوں کا، جہاد کا ایک سلسلہ جاری تھا، اور آپ نے زندگی کا بیشتر حصہ اسی راہ کے اوپر دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں گزار دیا. کیونکہ وہ ایک سفاک، ظالم اور جابر شخص، اس کی حکومت تھی، اور ایک معروف سی باتیں ہیں جو آپ کے کانوں تک پہلے پہنچی ہیں. انہوں نے اس سارے سفر کو ترک کر کے انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو لے کر کہ کسی الگ تھلگ جگہ پہ چلتے ہیں، کہ اللہ شاید ہم سے کسی اور انداز سے اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام لینا چاہتا ہے. انہوں نے 500 سواروں اور 250 پیادہ، یعنی 500 سوار تھے اور 250 بندے پیدل تھے، ان کو ساتھ لے کر انہوں نے رخ کیا اس جانب. چلتے چلتے آگے ایک بہت بڑا دریا نظر آیا، وہ دریائے سندھ تھا. اس دریائے سندھ میں گھوڑے ڈال دیے، سواریاں ڈال دیں، اس کو طے کیا. جب اس کو طے کر چکے تو آگے لب و دب صحرا تھا، بہت زیادہ صحرا، دور دور تک ریت ہی ریت نظر آتی تھی. انہوں نے سب کو روکا اور روک کے فرمایا کہ اب ادھر کوئی آبادی نام و نشان کی کوئی شے نہیں ہے، لیکن جدھر اللہ چاہے گا ہم اسی جانب سفر کریں گے. یہ سفر کرتے کرتے جب دریائے سندھ کو عبور کر کے اس صحرائی سفر کو طے کرنا شروع کیا تو آگے انہوں نے اسی صحرائی سفر میں ایک چیخ و پکار اور آہ و بکا کی آواز سنی. توجہ ہے نا سارے احباب کی؟ چیخ و پکار کی آواز سنی، آہ و بکا ہے کہ عورت ہے، کوئی عورت چلا رہی ہے. سارے قافلے کا رخ اسی جانب ہو گیا کہ یہ کون ہے. جب قریب گئے اس خاتون نے بتایا کہ میں ضرور ایک قلعہ ہے اس میں رہتی ہوں، اور وہاں پہ وہ ایک بہت بڑا مینار اور برج تعمیر کرنا چاہتے تھے. غیر مسلم لوگ ہیں، وہ تعمیر نہیں ہو رہا تھا. تو کسی نجومی نے انہیں بتایا ہے کہ اگر تم یہ دیوار، یہ برج اگر تعمیر کرنا چاہتے ہو تو کوئی ایسا بچہ زندہ جس کا باپ فوت ہوا ہو، ماں زندہ ہو، زندہ بچے کو اس دیوار کی بنیاد میں گاڑ دو، اس کے اوپر دیوار بناؤ تو دیوار بن جائے گی. میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اسی کو میں آسرا سمجھتی تھی، انہوں نے میرے بیٹے کو دیوار میں گاڑ دیا ہے. ایک دن اور ایک رات بیت چکی ہے، میں آہو بکا کر رہی ہوں. حضرت پیر عبدالرحمن نے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ لو جی، جو رب نے ہم سے کام لینا تھا ہماری منزل ہمیں مل گئی ہے. آپ وہاں سے چلے اور آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جہاں لے جانا چاہتی ہے، یہ 750 افراد پہ مشتمل یہ قافلہ اس خاتون کے پیچھے چل پڑا. چلتے چلتے جب یہاں پہ پہنچے تو یہ بہت بڑا قلعہ تھا. یہ ابھی تو یہ بیڑ چھوٹا سا رہ گیا ہے، یہ پہلے پورا شہر اور شہر کی قریب کی ساری آبادیوں میں یہ بہت بڑا قلعہ تھا. یہاں پہنچے، دیکھا کہ بہت بڑا برج ہے، تعمیر ہوا ہے. تو آپ نے چونکہ پہلے ہی حرب و ضرب کے تو یہ ماہر لوگ تھے، منجنیقیں سب کچھ ان کے پاس، وہ سامان حرب ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے وہاں پہ منجنیقوں کو گاڑا اور وہیں سے گولے برسانا شروع کر دیے. یہ شاید کچھ لوگ جانتے ہوں، ابھی بھی اس بھیڑ سے وہ گولے نکلتے ہیں. بڑے بڑے گولے ہوتے تھے، اور بعض گولے تو ایسے ہیں جن پہ انگلیوں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں، اور بعض یہاں پہ کچھ لوگوں کے تبرکات میں آج بھی وہ گولے موجود ہیں. میں نے خود ان گناہ گار آنکھوں سے اس گولے کی زیارت کی ہے. وہ گولے بناتے اور منجنیق میں ڈال کرنا اس کو پھینکتے. جب اس کو پھینکتے وہ گولا جہاں گرتا وہ گولا نہیں ہوتا تھا، وہ بم ہوتا تھا. وہ ساری کی ساری بستی، وہ برج گرا، برج کے اندر سے اس بچے کو نکالا گیا. اس میں کچھ رمق جان کی باقی تھی، اسے خوراک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نئی زندگی عطا فرمائی. آپ نے یہیں پہ ڈیرا لگا لیا، اور ڈیرا لگا کر آپ نے اس جگہ پہ زاویہ ہاشمیہ کی بنیاد رکھی. اور یہ زاویہ ہاشمیہ آج بھی اس کا نور آپ کے سامنے چمک رہا ہے. یہ آستانہ مقدس، یہ زاویہ ہاشمیہ تھا. آپ نے یہاں پہ مدرسہ بنایا. سنیے یہ فقیروں کی متاع کیا ہے. آپ جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ بر صغیر کی پہلی مسجد ہے. یہ بر صغیر کی پہلی مسجد ہے. آج جو ولیوں کو، ولایت کو، صوفیاء کو کسی اور رنگ میں تولتے پھرتے ہیں نا، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. ولی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ڈیرا لگاتا ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر بناتا ہے. حضرت پیر عبدالرحمن نے اپنے دستے مبارک سے
پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہ وہ مسجد ہے جس میں آپ اور ہم سب سانس لے رہے ہیں، اور اس مسجد کی بنیاد میں حضرت پیر عبد الرحمن کا کردار، آپ کی فوج کا کردار، اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، 7 مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور آپ حضرت پیر عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اب ہم نے یہاں رہ کر نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور پھر ایسے چھائے، اللہ نے شخصیت کا نور بھی عطا فرمایا تھا، زہد و تقوی بھی تھا، اور دیکھیں وہ کتنا سونا ہوگا جوان کہ جس کی رگوں میں محمد کریم کا نور مقدس چمک رہا ہوگا، جن کی رگوں میں خون رسول تھا، جن کا شجرہ نسب اتنا پاکیزہ ہے، وہ کتنا بلند و بالا نام اور کتنی بلند و بالا ہستی تھی کہ میں ان کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ کچھ غیر مسلم لوگ صرف دیکھنے آتے کہ سنا ہے نئے مذہب کا بندہ آیا ہے، جب شکل دیکھتے تو کہتے کہ ہماری طبیعت یہ گواہی دیتی ہے یہ بندہ بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے۔ کتنے لوگوں نے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، یہ ایسے نہیں آج تو یہاں بیٹھ کر کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے 1 یا 2 بندوں کو مسلمان کیا، نہیں، میں جس شخص کا نام لے رہا ہوں یہ 65 قوموں کو کلمہ پڑھانے والے ہیں، اور گرد و نواح میں یہاں سے لے کر چنیوٹ تک یہ جتنا بھی علاقہ ہے، اس علاقے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ حضرت پیر عبد الرحمن کی خوبصورت کاوشوں سے مسلمان ہوئے۔ برادران ذی احتشام، یہ خوبصورت نام، اس سے جڑی یہ خوبصورت بستی یہ تقاضا کرتی ہے کہ آج ہم آپ کی تعلیمات کو عام کریں، آپ کا جو خوبصورت مشن ہے اس کی آبیاری کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں، آپ کے پاکیزہ مشن کو آگے پھیلانے کے لیے، آپ کے خوبصورت مشن کو آگے کرنے کے لیے دیکھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا، آپ کی لیل و نہار کیسے گزرتے تھے، آپ کے دن کیسے گزرتے تھے، آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، آپ نے لوگوں کی تعلیم کیسے فرمائی، لوگوں کی تربیت کیسے فرمائی۔ اتنا بڑا آپ نے مدرسہ، پہلا جو مدرسہ یہاں پہ بنایا گیا تھا، وہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس نہج کا اور اس خوبصورت ترتیب کا مدرسہ پورے بر صغیر میں نہیں تھا، یعنی یہ وہ مدرسہ اور وہ ادارہ تھا جہاں سے بچے قرآن کا خوبصورت نور اور فیض بھی حاصل کرتے تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کا نور بھی اپنے سینوں میں ڈال کے جایا کرتے تھے۔ آئیے، اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے غلامی کا اس کے ساتھ، ہمارا حضرت سلطان الاولیاء کے مزار مقدس سے غلامی والا تعلق ہے، تو ہم نے کتنی اس مشن کی آبیاری کی، ہم نے کتنی توانائیاں ان کے مشن کی آبیاری کے لیے صرف کی ہیں، ان کے عقیدہ، ان کے نظریہ، ان کے مشن، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا منہج تربیت، اس کو ہم نے کتنا اپنایا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے بھی ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی، بلکہ ہماری نسلوں کو اللہ اس مشن کی آبیاری کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین کے خوبصورت فیض سے، ان کے خوبصورت سلسلوں سے جڑے رہنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض چونکہ ابتدا میں کر رہا تھا کہ حضرت سخی شہباز قلندر کی میں نے بات کی ہے، تو حضرت سخی شہباز قلندر حنفی بھی تھے، قادری بھی تھے، حنفی بھی تھے، قادری بھی تھے، سہروردی سلسلے سے بھی انہیں فیض تھا۔ اور دیکھیں، حنفی بھی ہو، قادری بھی ہو، سہروردی بھی ہو، اور مزاج میں قلندریت بھی ہو، پھر علم کا نور بھی ہو، وہ اگر اس مزار پہ آ کے کچھ لے رہا ہے تو انہیں کچھ نظر آیا ہے تو لے رہا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں بھی جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ۔